میرے دینی ملی بھائیوں، خواتین اسلام، بزرگان ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، سب سے پہلو پہل اس وحدہ لا شریک کی تعریف و توصیف، کبریائی بڑائی جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے، بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم یہ ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پورے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ذریعہ بنایا۔ اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کی باتیں لکھی ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بتلائے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو لوگوں کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے بنایا ہے۔ یہ منظم من اللہ ہے، یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اس قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو بتلایا ہے، ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کے اندر واضح طور پر بتلایا ہے۔ غرض یہ ہے کہ آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں گے، آپ کو اس طرح کی بہت ساری فضیلتیں قرآن کریم کے سلسلے میں مل جائیں گی، بہت ساری فضیلتیں موجود ہیں۔ لیکن عام زبانوں میں یا تقریروں میں وعد و نصیحت میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو ترک کر دیا، قرآن کریم کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کریم سے دوری اختیار کر لی۔ یہ لفظ کیسا لفظ ہے کہ ایک انسان جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہو، قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہو، پھر بھی اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ کسی انسان نے قرآن کریم سے دوری اختیار کر لی ہے۔ آئیے سب سے پہلے یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم سے دوری اختیار کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ قرآن کریم کو اختیار کرنے، قرآن کریم کو اپنانے کا کیا معنی و مطلب ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، 5 چیزوں پر یہ منحصر ہیں، 5 ایسے مدلولات ہیں۔ اگر کسی انسان کے زندگی کے اندر وہ 5 چیزیں پائی جائے تو اس شخص کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ واقعی انہوں نے قرآن کریم کو اپنا لیا۔ سب سے پہلی چیز، قرآن کریم پر ایمان رکھنے والا ہو۔ دوسری چیز، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہوں۔ اور تیسری چیز جو ہے، قرآن کریم کی نشر و اشاعت کرنے والے ہوں، ان کو پھیلانے والے ہوں۔ چوتھی چیز، قرآن کریم پر غور و فکر کرنے والے ہوں۔ چوتھی چیز جو ہے، قرآن کریم پر غور و فکر کرنے والے ہوں۔ اور 5ویں چیز جو ہے، قرآن کریم پر عمل کرنے والے ہوں۔ یہ 5 مدلولات ہیں، 5 چیزیں ہیں۔ اگر کسی شخص کی زندگی کے اندر یہ 5 چیزیں پائی جائے تو اس شخص کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کو اپنایا ہے، قرآن کریم کو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کی زندگی کے اندر یہ 5 چیزیں نہ پائی جائیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن کریم کو انہوں نے اپنایا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی شخص یہ ایمان رکھتا ہو کہ قرآن کریم یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے کتاب ہے، اس قرآن کریم کے اندر ہدایت کی ساری باتیں موجود ہے، اس پر ایمان بھی رکھتا ہو، لیکن نہ وہ کبھی اس کی تلاوت کرتا ہو،
نہ کبھی اس پر عمل کرتا ہوں، نہ کبھی اس پر تدبر کرتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں، ان کے معنی و مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، نہ کبھی ان کے دلوں کے اندر کبھی ایسا شوق پیدا ہوا کہ ہم قرآن کریم کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر کوئی شخص اس طرح سے عمل کرتا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو ترک کر دیا ہے، قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ تو قرآن کریم کو ترک کرنے کا مطلب یہی ہوا کہ قرآن کریم کے جو لواحقات ہیں، جو قرآن کریم کے لوازمات ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو کیوں نازل کیا تھا، جو اس کے پیچھے مقاصد ہیں، جس مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اگر ان سارے مقاصد کو پورے کیے جائیں تو اس شخص نے قرآن کریم کو اپنایا ہے، لیکن ان سارے مقاصد کو ترک کر دیا جائے، ان سارے مقاصد کو چھوڑ دیا جائے تو اس شخص کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ جب ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اس پر عمل نہیں کیا یا ان کی نشر و اشاعت نہیں کی، نہ کبھی ان پر تدبر کیا، غور و فکر کرنے کی کوشش کی، تو ہمارے زندگی کے اندر کیا لوازمات پیدا ہوئے، کیا نقصانات ہوئے، اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے نقاب کے سلسلے میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح کہنے، پھر مجھے سب سے پہلے اس پر عمل کرنے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ دیکھیں، قرآن کریم سے دوری اختیار کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ انسان ہدایت سے دور ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو کیوں نازل کیا تھا، آپ سب سے پہلے اس مقصد کو جانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن کریم کو کیوں نازل کیا گیا؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ اب شروع میں پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ قرآن کریم متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب یہاں پر سوچ کر کے دیکھیں کہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ھدی للناس، لوگوں کے ہدایت کے لیے، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ جب آپ دونوں الفاظ کو ملائیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ حقیقی معنوں میں قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے والے جو ہوتے ہیں متقین ہوتے ہیں۔ قرآن کریم تو سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، سب کو سیدھی راہ دکھاتا ہے، لیکن قرآن کریم سے حقیقی معنوں میں جو فائدہ اٹھاتا ہے، جو قرآن کریم کے مدلولات پر عمل کرتا ہے، جو قرآن کریم کی نشر و اشاعت کرتا ہے، جو قرآن کریم پر عمل کرتا ہے، ان کو جو پھیلاتا ہے اور ان پر جو تدبر کرتا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ متقین لوگ ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر ہوتا ہے۔ جب ہم نے قرآن کریم کو ترک کر دیا تو ہم ہدایت سے دور ہوتے چلے گئے۔ وہ قرآن کریم جو ہمیں سیدھا راستہ دکھلانے والا تھا، جو ہمیں روشنی کی طرف لے جانے والا تھا، ضلالت اور گمراہیوں سے نکال کر سیدھے راہ دکھلانے والا تھا، ہم نے جب قرآن کریم کو ترک کر دیا تو وہ قرآن کریم سے دوری اختیار کرنے کے نتیجے میں ہم ضلالت اور گمراہیوں کے دلدل میں جا پھنسے۔ آپ سوچ کر کے دیکھیں، اپنے معاشرے میں نظر دوڑا کر کے دیکھیں، اپنے ملک کے حالات پر غور کر کے دیکھیں کہ دنیا کے اندر یا خصوصی طور پر ملک ہندوستان کے اندر ہزاروں تنظیمیں ہیں جو اصلاح المسلمین کے لیے کام کر رہی ہیں، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کو اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے طریقے سے، جو مسلمانوں کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں، جو برائیاں ان کے اندر جنم لیتی ہیں، ان کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔
لیکن اتنی ساری تنظیموں کے ہونے کے باوجود جب ہم معاشرے کے اندر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں نہ کبھی سود خوری کم نظر آتی ہے، نہ مسلمانوں کے اندر دین کے سلسلے میں جو شوق پیدا ہونا چاہیے وہ شوق پیدا ہوتا ہے، نہ دن بدن چوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہے، زناکاریاں عام ہوتی جا رہی ہے، شراب نوشیاں زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، مسلمانوں کے اندر شوق اور جذبہ پیدا نہیں ہو رہا، دن بدن برائیوں کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، دن بدن نئے نئے فتنے رونما ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر ہم سوچ کر کے دیکھیں کہ اتنی ساری تنظیمیں جو کام کر رہی ہے، اصلاح المسلمین کے لیے کام کر رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دینے کے لیے کام کر رہی ہے، ایک اللہ رب العالمین کے دین کی طرف بلانے کے لیے کام کر رہی ہے، کس چیز کی کام کر رہے ہیں؟ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ اگر آپ صحیح سے غور و فکر کریں، تدبر کریں، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں سب نے اپنے اپنے مقصد کے تحت دین اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ ان کا مقصد کچھ ہوتا الگ ہے، وہ بظاہر طور پر قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں، بظاہر طور پر مسلمانوں کی خامیاں اور مسلمانوں کی جو کمیاں ہیں اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں اس کے پیچھے الگ مقصد ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، سوچ کر کے دیکھیں کہ جس قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، اگر آپ اس کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں، کبھی آپ کو ہدایت مل سکتی ہے؟ کبھی بھی آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی، چاہے لاکھوں کوشش کر لیں، آپ کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ نہ برائیاں کبھی کم ہو سکتی ہیں، نہ معاشرے کے اندر سے برائیاں کبھی ختم ہو سکتی ہیں۔ اس کی ایک مثال سمجھیں کہ کوئی شخص جنگل و بیابان میں سے جا رہا ہے اور راستے میں گڈھے بھی ہیں، پر خطر راستہ ہے، رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اور اس شخص کے پاس ایک لائٹ بھی ہے، ٹارچ بھی ہے۔ وہ انسان اگر ٹارچ کو آن نہیں کرتا، جلاتا نہیں ہے، تو کیا اس انسان کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ صحیح طور پر اس راستے کو پار کر جائے گا؟ نہیں پار کر سکتا۔ اس راستے کو وہ صحیح طور پر نہیں پار کر سکتا۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ یہ سمجھیں کہ قرآن کریم آپ دیکھیں، یہ روشنی ہے، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ آپ کے پاس ٹارچ کا کام کرتی ہے، آپ کو سیدھا راستہ دکھلاتی ہے۔ اگر آپ اس کو ترک کر دیں گے، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے، تو آپ گمراہی کے دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے قرآن کریم سے دوری اختیار کر لی، قرآن کریم کو ترک کر دیا، قرآن کریم کو چھوڑ دیا، تو جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ہم کسی کے سامنے قرآن کریم بیان کرتے ہیں، قرآن و سنت کی باتیں بیان کرتے ہیں، تو معاشرے کی جو چیزیں ہیں، معاشرے کے اندر جو رائج چیزیں ہیں، اس کو وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے، قرآن و حدیث کو وہ غلط تصور کرتا ہے۔ بظاہر طور پر وہ اپنی زبان سے اقرار نہ کرتے ہوں، لیکن ان کا حال جو ہے، ان کا جو رویہ ہے، اس کے ذریعے سے وہ قرآن کریم کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو اختیار کریں، قرآن کریم پر غور و فکر کریں، قرآن کریم پر ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں اور اس کی تلاوت کرنے والے بنیں۔ ہمارے اندر ایسا شوق پیدا ہو، ہمارے اندر ایسا جذبہ پیدا ہو تاکہ ہم قرآن کریم کو دوسروں تک پھیلا سکیں۔ یہ ہمارے اندر شوق پیدا ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کہ جب ہم نے قرآن کریم سے دوری اختیار کی تو ہمارے دل سخت ہو گئے، دلوں کے اندر سختیاں پیدا ہو گئی، اور دل ایسے سخت ہوئے کہ آپ کے سامنے، لوگوں کے سامنے، یعنی لوگ جو ہے، لوگوں کے دین کے سلسلے میں لوگوں کی رغبتیں کم ہوتی چلی گئی، لوگوں کے اندر سے دینی رغبتیں اور دین کا جو شوق تھا وہ کم ہوتا چلا گیا، لوگوں کے اندر دینداریاں کم ہوتی چلی گئی، لوگوں کے اندر سے اخلاق کا مادہ ختم ہوتا چلا گیا۔ اور جب ہم نے قرآن کریم سے دوری اختیار کی، اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ
قرآن کریم جو انسان کے دلوں کو موم بنانے والا تھا، جو قرآن کریم انسان کے دلوں کو پتھر سے لے کر کے، پتھر سے پگھال کر کے، پتھر کو توڑ کر کے موم بنانے والا تھا، وہ چیز ختم ہو گئی، وہ چیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم معاشرے کے سامنے کوئی قرآن و سنت کی باتیں اختیار کرتے ہیں، بتلاتے ہیں، تو وہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، وہ شک و شبہ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کو وہ بطور جھٹلانے کے طور پر آ جاتا ہے۔ اس لیے اس سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ محمد آیت نمبر 24 کے اندر، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا لوگ قرآن کریم پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا اس کے اندر تدبر نہیں کرتے؟ کیا اس کو سمجھتے نہیں ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اگر آپ قرآن کریم کو پڑھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہم سے مخاطب ہے، اللہ رب العالمین ہمیں کچھ بتلانا چاہ رہا ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ ہمارے لیے یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم کو نازل کیا ہے اس پر ہم غور و فکر کریں، اس کو پڑھیں، ان کی تلاوت کریں، لیکن ہم نے اس کو ترک کر دیا۔ اور معاشرے میں یہ چیز رائج بھی ہے، بہت سارے لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ قرآن کریم سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، ہر کوئی قرآن کریم سمجھتا نہیں۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سب سے بڑے جھوٹ ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قمر کے اندر چار مقامات کے اندر بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید کے طور پر چار مرتبہ بیان فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو ذکر کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ان کی تلاوت کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، آسان بنا دیا، آسان بنایا ہے۔ لیکن ہم معاشرے میں جب دیکھتے ہیں تو یہ بتلایا جاتا ہے کہ قرآن کریم ہر کسی کو پڑھنے کی بس کی بات نہیں ہے، ہر کوئی قرآن کریم سمجھ نہیں سکتا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کیا بیان کر رہا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین یہاں پر ہمیں کیا بتلایا ہے؟ ہم اللہ رب العالمین کی بات کو مانیں یا معاشرے کی بات کو مانیں یا دوسرے ملاؤں کے، مولویوں کے بات کو مانیں؟ اس لیے ہماری زندگی کے اندر ایک روٹین ہونا چاہیے، ایک شیڈول ہونا چاہیے کہ ہم روزانہ کم از کم ایک صفحہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ نہیں ہو سکتا 2-4 آیت کی تلاوت کریں اور ایک آیت کی کم از کم ہم ترجمہ کے ساتھ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اس طرح سے پڑھیں گے تو یقیناً آپ دیکھیں گے آپ کی زندگیوں کے اندر بہت ساری چینجنگ نظر آئیں گی، بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی، بہت ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں وہ آپ اس کو غلط تصور کرنے لگیں گے جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بنیں۔ تیسری چیز کہ جب ہم نے قرآن کریم سے دوری اختیار کی تو ہمارے گھروں کے اندر سے خیر و برکتیں ختم ہو گئی، ہمارے گھروں کے اندر سے خیر و برکتیں چلی گئی، برکتیں اٹھ گئی۔ آپ یہ سوچ کر کے دیکھیں، آپ یہ سمجھ کر کے دیکھیں کہ ہم صبح سویرے جاتے ہیں کام کے لیے، پورے دن بھر محنت و مشقت اور مزدوری کرتے ہیں، شام کے وقت جب واپس لوٹ کر کے آتے ہیں، شام کے وقت جب واپس لوٹ کر کے آتے ہیں، گھر کے اندر چین سکون نہیں ہوتا، ہم بے چین ہوتے ہیں، ہم حیران رہتے ہیں۔ خاندانی لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے، بھائی بھائی کے جھگڑے، ماں باپ کے جھگڑے، اس طرح سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم کام کرنے کے لیے، محنت و مشقت اور مزدوری کرنے کے لیے دن بھر کام کرتے ہیں، سکون کی تلاش میں، آرام کی تلاش میں، لیکن پھر بھی ہمیں آرام نصیب نہیں ہوتا۔ کیوں آرام نصیب نہیں ہوتا؟ ہم نے جو قرآن کریم کو ترک کر دیا، ہم نے قرآن کریم کو جو چھوڑ دیا۔ اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک وجوہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے خیر و برکت سے محروم ہو گئے۔ قرآن کریم پڑھنے سے جو اللہ تبارک و تعالی ہمارے زندگیوں کے اندر خیر و برکتیں نازل کرنے والا تھا، جو خیر و برکتیں نازل ہونے والی تھی، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں اجرن بن کر کے رہ گئی،
ہم زندگی میں حیران و پریشان رہنے لگے، ہماری زندگیوں کے اندر چین اور سکون چھن گیا۔ اگر ہم چین اور سکون چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم کو اپنانا ہوگا، ہمیں قرآن کریم کو اپنانا ہوگا، قرآن کریم کی تلاوتیں کرنی ہوں گی، قرآن کریم کو پڑھنا ہوگا، ان پر سوچ و فکر کرنا ہوگا، یہ ضروری چیزیں ہیں۔ ایک واقعہ دیکھیں، بخاری کے اندر مختصر طور پر اور مسلم کے اندر طویل کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی رات میں تلاوت کر رہے تھے، تہجد کی نماز پہ قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے تھے اور بڑے بہترین انداز میں پڑھ رہے ہوتے۔ اب دیکھیں، سوچ کر کے دیکھیں کہ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہے راتوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوتیں کرتے، رات اٹھ کر کے جاگ کر کے قرآن کریم تلاوت کرتے۔ آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا معمول دیکھیں، نہج البلاغہ کے اندر یہ چیز موجود ہے، یہ چیز موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھروں کے اندر یہ معمول بنا رکھا تھا کہ رات کو 3 حصوں میں انہوں نے تقسیم کر رکھا تھا۔ 3 حصوں میں، پہلے حصے میں خود جاگتے قرآن کریم کی تلاوت کرتے، جب وہ حصہ ختم ہو جاتا اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو جاتے تھے۔ گھر والے پھر تہائی رات تک قرآن کریم کی تلاوت کرتے، پھر وہ سو جاتے تھے، پھر نوکروں کو جگا دیا جاتا تھا، پھر نوکر پوری رات تک قرآن کریم کی تلاوتیں ہوتی رہتی، پوری رات تک قرآن کریم کی تلاوتیں ہوتی رہتی تھی، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار ہوتا رہتا تھا۔ ایسے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم اسی طریقے سے ایمان لے کر کے آؤ جس طرح سے صحابہ کرام ایمان لے کر کے آئے تو تم ہدایت یافتہ ہو۔ ایسے ہی نہیں کہا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوتیں کر رہے ہیں اور ان کے پاس جو ایک گھوڑا تھا، گھوڑا بدکنے لگتا ہے، گھوڑا بدکنے لگتا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو جاتے ہیں، گھوڑا بدکنا بند ہو جاتا ہے، پھر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، پھر گھوڑا بدکنے لگتا ہے، پھر وہ رک جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ایسا 2 3 4 مرتبہ 4 5 دفعہ اس طرح کرتے ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ پاس میں میرا بیٹا بھی سویا ہوا ہے، میرا بیٹا بھی سویا ہوا ہے، کہیں اس کو نقصان نہ پہنچا دے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ترک کر دیتے ہیں اور اس کے بعد باہر آ کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک سفید سی روشنی آسمان کی طرف اٹھ رہی ہے۔ صبح ہوتی ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے سکینت تھی، اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمت تھی، جو تم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے تو وہ سکینت تمہارے گھروں میں نازل ہو رہی تھی۔ اگر تم قرآن کریم کی مسلسل تلاوت کرتے رہتے تو وہ سکینت، وہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور وہ اللہ رب العالمین کی مؤدت تمہارے گھروں کے اندر نازل ہو جاتی۔ دیکھیں قرآن کریم کے تلاوت کرنے کا فائدہ کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جیسے ہم نے قرآن کریم کو ترک کر دیا تو اللہ رب العالمین نے ہماری زندگیوں سے چین اور سکون کو چھین لیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے زندگیوں کے اندر سے چین اور سکون کو چھین لیا، جس کی وجہ سے ہم حیران و شزر ہو جاتے ہیں، ہم حیران و پریشان رہتے ہیں، سکون کی تلاش میں جاتے ہیں، لیکن سکون کہیں ہمیں نہیں ملتا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کوئی زندگی کے اندر سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ کو اپنی زندگیوں کے اندر سکون چاہیے تو آپ کو قرآن کریم اختیار کرنا ہوگا، آپ کو قرآن کریم پر عمل کرنے ہوں گے، قرآن کریم کی تلاوتیں کرنی ہوں گی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر و برکتیں آپ کی زندگیوں کے اندر نازل ہوں گی۔ اسی طرح سے دیکھیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زکوٰۃ کا کچھ مال رکھا ہوا تھا، زکوٰۃ کا کچھ مال رکھا ہوا تھا۔
رات میں چور آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، وہ چور بڑی گریہ وزاری کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر دوسری رات وہی چور آتا ہے، پھر تیسری رات وہی چور آتا ہے، اور پھر تیسری رات بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ لیتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ آج چھوڑ دو، آج میں تمہیں ایک ایسی دعا سکھلا کر کے جا رہا ہوں، ایک ایسی چیز سکھلا کر کے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو پڑھ لو تو تمہارے مال کی کوئی چوری نہیں کر سکتا، تمہارے مال پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ وہ آیت الکرسی، آیت الکرسی کی تلاوت کرو تو تمہارے مال کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرتا ہے۔ جب یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو انسان جھوٹا لیکن بات سچ کہہ گیا، بات وہ سچ کہہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیثوں کے اندر بیان فرمایا کہ اگر کوئی انسان شام کے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے گھر کی حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے گھروں کے لیے فرشتے، گھروں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں، اور جس گھر کی حفاظت اللہ رب العالمین کے فرشتے کر لے اس گھر میں کون نقصان پہنچا سکتا؟ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان دن کے اندر آیت الکرسی کی تلاوت کر لے، پورے دن بھر اللہ رب العالمین کے جانب سے فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں اور فرشتے ان کی نگہبانی کرتے ہیں، ان کے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ان ساری چیزوں کو ترک کر دیا۔ ہمارے گھر کیسے محفوظ ہوں؟ اور یہی وجہ ہے کہ گھروں کے اندر جنات کے اثرات اور شیطانی وسوسے، شیطانی اثرات دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، جس کا لازمی یہ نتیجہ نکلا کہ شیطان ہمارے گھروں پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے بیویوں پر، ہمارے اہل و عیال پر حملہ آور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے گھروں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اور اس پر بھی ایک مزے کی بات یہ ہوئی کہ جب شیطان نے دیکھا کہ اگر کوئی انسان آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے ہم اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، انہوں نے انسان کے اندر یہ وسوسہ ڈالا کہ ہر دن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا ہر دن پڑھو گے؟ ایک کتبے لکھ لو، ایک اچھے سے کاغذ میں لکھ کر کے گھروں کے دیواروں پر لٹکا دو، شیطان تمہارے گھروں کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، آپ سوچ کر کے دیکھیں کہ شیطان نے بڑی چالاکی کے ساتھ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور انہوں نے ہمارے دلوں کے اندر یہ وسوسہ ڈالا ہے کہ تم ایک تختی پر لکھ کر کے آیت الکرسی لکھ کر کے تم دیوار پر لٹکا دو، تمہارے گھر کے اندر شیطان نہیں داخل ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے پڑھنے کی فضیلت بتلائی ہے، نہ کہ گھر میں لٹکانے کی فضیلت بتلائی۔ کسی بھی حدیث کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ آپ گھر کے اندر آیت الکرسی لکھ کر کے لٹکا دیں یا چاروں کل لکھ کر کے لٹکا دیں، آپ کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا، کسی چیز کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے آپ اس کو پڑھیں۔ اگر آپ ان کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو پڑھنا پڑے گا، آپ کو پڑھنا پڑے گا، تبھی وہ فضیلتیں اور وہ برکتیں آپ کی زندگیوں کے اندر حاصل ہوں گی، تبھی آپ کو وہ برکتیں ملیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے کم از کم آیت الکرسی ہی کو پڑھیں گے، کتنی آیتیں؟ ترمذی کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ 10 امثالها، کہ اگر کوئی انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا تو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جب آپ اس آیت الکرسی کو نہ پڑھ کر کے گھر میں لٹکا دیں گے تو آپ کو جو آیت الکرسی پڑھنے کی جو فضیلت تھی یا اس کے ایک ایک حرف پڑھنے پر جو نیکیاں ملنی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، وہ بھی نیکیاں ملنا بند ہو گئی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنیں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان قرآن کریم سے دوری اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے۔
ان کی معیشت کو، ان کی تجارت کو، ان کے کاروبار کو اللہ رب العالمین تنگ حال بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 کے اندر کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص بھی میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں ان کی معیشت کو تنگ حال بنا دوں گا، تنگ کر دوں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو ذکر کا الفاظ بیان فرمایا، قرآن کو بھی ذکر کہا گیا، قرآن کو بھی ذکر کہا گیا۔ ذکر سے مراد صرف اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار ہی نہیں ہے، یہ بڑے وسیع معنی میں ہے، بڑے وسیع معنی میں ہے۔ اس کے اندر یہ معنی، ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ قرآن کریم کے اختیار کرنے والے بنیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بنیں۔ اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے تو آپ کی زندگیاں تنگ حال ہو جائیں گی، آپ حیران و شکر ہو جائیں گے، آپ کی زندگی کے اندر سے کبھی چین اور سکون نہیں پیدا ہو سکتی۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان قرآن کریم کو ترک کرتا ہے، قرآن کریم کو چھوڑتا ہے، تو اللہ رب العالمین ذلت اور رسوائی اس پر نازل فرما دیتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، وہ معزز تھا زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو عزتیں کہاں سے ملی تھی؟ کیسے وہ عزتیں ملی تھی؟ ان کا ایمان و پختہ تھا، وہ ایمان مضبوط والے تھے، مضبوط ایمان والے تھے، قرآن کریم کو اپنانے والے تھے، قرآن کریم سے چمٹنے والے تھے، قرآن کریم کی غور فکر کرنے والے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے تھے، قرآن کریم کو اپنے زندگیوں کے اندر شامل کیے ہوئے تھے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو عزت و مقام عطا فرمایا کہ جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے اور اللہ رب العالمین ان لوگوں سے راضی ہو گئے۔ لیکن جب ہم نے قرآن کریم کو ترک کر دیا، قرآن کریم کو چھوڑ دیا، تو دیکھیں کہ ہر جگہ ہم ستائے جا رہے ہیں، ہر جگہ ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہر جگہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 817 نمبر کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے ایک قوم کو اوپر اٹھاتا ہے اور ایک قوم کو اس کتاب کے ذریعے سے ذلت اور رسوائی کے پستی کے غار میں دھکیل دیتا ہے۔ کیا معنی ہوا کہ اگر کوئی انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کو اپناتا ہے، قرآن کریم پر عمل کرتا ہے، ان کے مدلولات پر عمل کرتا ہے، ان کی نشو و اشاعت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو معزز ترین انسان بنا دیتا ہے، معزز انسان بنا دیتا ہے۔ ذلت اور رسوائی اس پر کبھی طاری نہیں ہو سکتی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی ہے۔ لیکن ہم اگر قرآن کریم کو ترک کر دیں، قرآن کریم کو چھوڑ دیں، تو وہی چیز ہمارے اوپر وبال چاند بن جاتی ہے اور ذلت اور رسوائی ہم پر طاری ہو جاتی ہے۔ آج آپ پوری دنیا کا معائنہ کر کے دیکھ لیں، پوری دنیا کو کا نظرانہ کر کے نظر اٹھا کر کے دیکھ لیں، تو ہمیں کیا معلوم چلتا ہے کہ جہاں بھی جائیں مسلمان پریشان کیے جا رہے ہیں، جہاں بھی جائیں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، جہاں بھی جائیں مسلمانوں کو کنکھیوں سے دیکھا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوششیں کی جا رہی۔ کیا وہ زمانہ تھا کہ مسلمانوں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر کے دیکھنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کوئی آنکھ اٹھا کر کے دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن آج کیا بات ہے کہ ہر کوئی، ہر ایرو گیرو مسلمانوں کو آنکھ دکھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کو چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین کو چھوڑ دیا، جس کے بنیاد پر، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ذلیل اور خوار ہو کر کے رہ گئے، ہم ذلیل و خوار ہو کر کے رہ گئے۔ اس لیے اگر ہم دنیا کے اندر عزت چاہتے ہیں، دنیا کے اندر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہوگا، قرآن کریم کو اپنانا ہوگا، قرآن کریم کو اپنی زندگیوں کے اندر شامل کرنا ہوگا۔ آپ اور ایک بات پر غور کریں، ہمارے دلوں کے اندر قرآن کریم چھوڑنے کی وجہ سے کس قدر سختیاں پیدا ہوئی۔ آج سے آپ 20 سال پہلے چلے جائیں، 10 سال پہلے چلے جائیں، آپ سوچ کر کے دیکھیں کہ وہی قرآن کریم کی آیتیں اسی طریقے سے تشریحات بیان کی جاتی ہیں، اور اس وقت کے دل کی کیفیت الگ تھی، آج کے دل کی کیفیت الگ ہے۔
10 سال پہلے آپ جائیں اور جا کر کے دیکھیں، آپ سوچ کر کے دیکھیں کہ 10 سال پہلے اگر کوئی جہنم کی آیتیں آتی ہمارا دل گھبرا جاتا، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، ہمارے جسم کانپنے لگتے تھے. لیکن آج وہی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، وہی تشریحات بیان کی جاتی ہیں، لیکن ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ کچھ بھی اثر پیدا نہیں ہوتا. اس لیے اگر ہم دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہوگی، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنا ہوگا. اور ہمارے دلوں کے اندر ایسی سختی ہوتی ہے کہ تقوی جیسے بہترین عمل جو دل کے ذریعے سے عمل ہونے والی چیزیں ہیں وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے. ہمارے دل جب سخت ہوتے ہیں تو دل کے ذریعے سے جو عبادتیں کی جاتی ہیں وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں بہت ساری عبادت کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، بہت سارے طریقے سے عبادتیں کی جاتی ہیں. جیسے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے پورے جسم کی ضرورت پڑتی ہے، پورے جسم کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جس میں صرف دل کی ضرورت پڑتی ہے. تقوی، اللہ رب العالمین کا خوف، ایمانیات کا تعلق، یہ سب کن چیزوں سے؟ دل کے ذریعے سے. لیکن جب جیسے دل ہمارے سخت ہوں گے تو یہ ساری چیزیں ختم ہوتی چلی جائیں گی، کمزور ہوتی چلی جائیں گی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو اپنائیں، قرآن کریم کو اپنی زندگیوں کے اندر شامل کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بنیں. یہی چند کلمات کے ساتھ میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کو اپنانے اور قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھنے اور پھر قرآن کریم کو عمل کرنے، اس کی نشر و اشاعت کرنے والے بنائیں. یا اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں. یا اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ رب العالمین تو ہماری ایمان میں تازگی عطا فرما دے. یا اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ایمان اسلام کی حالت میں رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اسلام کی حالت میں ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.